بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں فہیم اکبر بھٹو، اسلامیت کا ٹیچر آپ کا۔ آج ہم سورہ انفال اور اس کا تعارف پڑھیں گے۔ سورہ انفال تعارف میں سب سے پہلے ہم وجہ تسمیہ پڑھیں گے۔ وجہ تسمیہ کا مطلب ہے کہ اس سورت کا نام انفال کیوں رکھا گیا۔ انفال نفل کی جمع ہے جس کے معنی ہے مال غنیمت۔ مال غنیمت کسے کہتے ہیں؟ مال غنیمت وہ مال ہے جس کو مسلمان بوقت جہاد مشرکین سے لڑ کر حاصل کریں۔ اس کے مقابلے ایک مال فے ہے۔ مال فے وہ مال ہے جو مسلمان بوقت جہاد مشرکین سے بغیر لڑے حاصل کریں، یا تو مشرکین مال چھوڑ کر ہی بھاگ جائیں یا مسلمانوں سے صلح کر کے جزیہ سالانہ ٹیکس ادا کریں۔ مال غنیمت کا حکم کیا ہے؟ یہ انشاءاللہ سورہ انفال کی اگلی آیات میں آئے گا، ہم تفصیل سے وہاں پر اس کو پڑھیں گے۔ اب ترتیب کے لحاظ سے قرآن شریف کی دو قسمیں ہیں۔ قرآن پاک کی ترتیب کے لحاظ سے دو قسمیں ہیں، ترتیب نزولی۔ اب ترتیب نزولی کسے کہتے ہیں؟ یہ وہ ترتیب ہے جس ترتیب سے قرآن پاک نازل ہوا۔ اس ترتیب کے لحاظ سے قرآن پاک کی سب سے پہلی آیت سورہ الگ کی پہلی 5 آیات ہیں اور سب سے آخر میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3۔ اب ترتیب توقیفی، جس ترتیب سے قرآن پاک کو لکھا گیا یا جمع کیا گیا، اس ترتیب کے لحاظ سے قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے اور قرآن پاک کی سب سے آخری سورت سورہ ناس ہے۔ ترتیب توقیفی کے لحاظ سے سورہ انفال 8ویں نمبر پر ہے اور 9ویں اور 10ویں سپارے میں ہے۔ اس کی کل آیات 75 ہیں، 10 رکوع ہیں۔ شان نزول کسے کہتے ہیں؟ یہ وہ موقع ہے جس موقع کے بعد یہ آیات یا یہ سورت نازل ہوئی، یا یہ وہ واقعہ جس کے بعد مذکورہ آیات یا سورت نازل ہوئی۔ سورہ انفال کا شان نزول کیا ہے؟ سورہ انفال میں اکثر و بیشتر غزوہ بدر کے واقعات کو بیان کیا گیا ہے، لہذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ سورہ انفال اس کا شان نزول غزوہ بدر اور اس کے واقعات ہیں۔ اب یہ صورت مدنی صورت ہے، لیکن اس سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ مدنی اور مکی میں کیا فرق ہے۔ مدنی وہ صورتیں ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں، یعنی ہجرت کے بعد نازل ہونے والی صورتیں، ان کی تعداد 28 ہے۔ مکی ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی صورتیں، ان کی تعداد 86 ہے۔ اب چونکہ اس میں غزوہ بدر کو بیان کیا گیا ہے تو ہم سب سے پہلے غزوہ بدر میں غزوے کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ غزوہ کسے کہتے ہیں۔ غزوہ وہ لڑائی ہے یا وہ جنگ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس خود شرکت فرمائی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کل غزوات کی تعداد 27 ہیں۔ اس کے مقابلے میں سریہ ہے۔ سریہ وہ لڑائی یا وہ جنگ ہے جس میں مسلمانوں کے لشکر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی محاذ پر بھیجا ہو، جن کی تعداد 56 ہے۔ اب ہم غزوہ بدر کو ڈیفائن کریں گے کہ غزوہ بدر، جنگ بدر، اس جنگ کا نام غزوہ بدر الکبریٰ بھی رکھا جاتا ہے اور اس کو یوم فرقان بھی کہتے ہیں۔ کس تاریخ کو لڑی گئی؟ یہ 13 مارچ 624 عیسوی کو لڑی گئی اور 17 رمضان سن 2 ہجری کو۔ کس جگہ پر؟ کنواں بدر اس کے قریب، جو 70 میل مدینے سے یا 110 کلومیٹر مدینے کے جنوب مغرب میں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس میں مسلمانوں کو فیصلہ کن فتح ہوئی۔ لڑنے والے ایک طرف مسلمان تھے تو دوسری طرف قریش مکہ تھے۔ مسلمانوں کی طرف سے کمانڈر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت حمزہ، حضرت علی۔ قریش کے کمانڈر ابو جہل، عتبہ، امیہ ابن خلف۔ مسلمانوں کی طاقت 313 پیادہ فوج اور 2 گھڑ سوار، 70 اونٹ۔ کفار کی طاقت 1000 پیادہ، گھڑ سوار فوج، 100 گھوڑے اور 170 اونٹ۔ یہاں پہ ہم غزوہ بدر کے نقشے کو غور سے دیکھیں گے تو اس کا نقشہ کچھ اس طرح ہے۔ اب ایک طرف ہے، ایک راستہ مدینے کو جا رہا ہے، ایک راستہ شام کو جا رہا ہے اور ایک راستہ مکے کی طرف سے نکل رہا ہے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم حضرت ابو سفیان کے باب میں پڑھیں گے کہ کس طرح حضرت ابو سفیان جو کہ اس غزوے کا سبب بنا اور جو تجارت کی طرف مال لے کے جا رہے تھے۔
غزوہ بدر، اس صورت کے بیشتر مضامین غزوہ بدر اور اس کے واقعات اور مسائل سے متعلق یہ جنگ اسلام اور کفر کے درمیان پہلی باقاعدہ معرکے کی حیثیت رکھتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح مبین عطا فرمائی اور قریش مکہ کو ذلت آمیز شکست سے دوچار کیا۔ چنانچہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انعام بھی یاد دلائے ہیں اور مسلمانوں نے جس جان بازی کے ساتھ یہ جنگ لڑی، اس کی ہمت افزائی کے ساتھ بعض ان کمزوریوں کی بھی نشاندہی فرمائی ہے جو اس جنگ میں سامنے آئیں۔ جہاد اور مال غنیمت کی تقسیم کے بہت سے احکام بھی بیان ہوئے، جو کہ اصل میں غزوہ بدر کفار مکہ کے ظلم و ستم کے پس منظر میں پیش آیا تھا۔ اس کے لیے ان حالات کا بھی تذکرہ کیا جن میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے ہجرت کا حکم آیا۔ غزوہ بدر کا سبب، یہ اسلام کا پہلا فیصلہ کن معرکہ۔ غزوہ عشیرہ کے ذکر میں ہم بتا چکے ہیں کہ قریش کا ایک قافلہ مکے سے شام جاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفت سے بچ نکلا۔ یہی قافلہ جب شام سے پلٹ کر مکہ واپس آنے والا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلحہ ابن عبید اللہ اور سعید ابن زید کو اس کے حالات کا پتہ لگانے کے لیے شمال کی جانب روانہ فرمایا۔ یہ دونوں صحابی مقام حورا تک تشریف لے گئے اور وہیں ٹھہرے رہے۔ جب ابو سفیان قافلہ لے کر وہیں سے گزرا تو یہ نہایت تیز رفتاری سے مدینے پلٹے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی۔ اس قافلے میں اہل مکہ کی بڑی دولت تھی، یعنی 1000 اونٹ تھے جن پر کم از کم 50,000 دینار 262 کلو سونا کی مالیت کا ساز و سامان بار کیا ہوا تھا، درحالیہ کہ اس کی حفاظت کے لیے صرف 40 آدمی تھے۔ اہل مدینہ کے لیے یہ بڑا زرین موقع تھا جب اہل مکہ کے لیے اس مال فراوان سے محرومی بڑی زبردستی فوجی، سیاسی اور اقتصادی مال کی حیثیت رکھتی تھی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے اندر اعلان فرمایا کہ قریش کا قافلہ مال اور دولت لیے چلا آ رہا ہے، اس کے لیے نکل پڑو، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بطور غنیمت تمہارے حوالے کر دے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر روانگی ضروری نہیں قرار دی، بلکہ اسے محض لوگوں کی رغبت پر چھوڑ دیا، کیونکہ اس اعلان کے وقت یہ توقع نہیں تھی کہ قافلے کی بجائے لشکر قریش کے ساتھ میدان بدر میں ایک نہایت پرزور ٹکر ہو جائے گی، اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے صحابہ کرام مدینہ ہی میں رہ گئے۔ ان کا خیال تھا کہ رسول اللہ کا یہ سفر آپ کی گزشتہ عام فوجی مہمات سے مختلف نہ ہوگا، اور اس لیے اس غزوے میں شریک نہ ہونے والوں سے کوئی باز پرس نہیں کی گئی۔ اسلام لشکر کی تعداد اور کمان کی تقسیم۔ رسول اللہ روانگی کے لیے تیار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کچھ اوپر 300 افراد تھے، یعنی 313 یا 314 یا 317، لیکن تحقیق کے مطابق 313 ہیں، جن میں سے 82 یا 83 یا 86 مہاجر تھے اور باقی انصار۔ پھر انصار میں 61 قبیلہ اوس سے تھے اور 170 قبیلہ خزرج سے۔ لشکر نے غزوے کا نہ کوئی خاص اہتمام کیا تھا، نہ مکمل تیاری، چنانچہ پورے لشکر میں صرف 2 گھوڑے، ایک حضرت زبیر بن عوام کا، دوسرا حضرت مقداد بن اسود کندی کا، اور 70 اونٹ جن میں سے ہر اونٹ پر 2 یا 3 آدمی باری باری سوار ہوتے تھے۔ ایک اونٹ رسول اللہ، حضرت علی اور حضرت مرثد بن ابی مرثد غنوی کے حصے میں آیا تھا، جن پر تینوں حضرات باری باری سوار ہوتے تھے۔ مدینے کا انتظام اور نماز کی امامت پہل حضرت ابن ام مکتوم کو سونپی گئی، لیکن جب نبی مقام روحا تک پہنچے تو آپ نے حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ عنہ کو مدینہ کا منتظم بنا کر واپس بھیج دیا۔ لشکر کی تنظیم اس طرح کی گئی کہ ایک جیش مہاجرین کا بنایا اور ایک انصار کا۔ مہاجرین کا علم حضرت علی ابن ابی طالب کو دیا گیا اور انصار کا علم حضرت سعد بن معاذ کو، اور جنرل کمان کا پرچم جس کا رنگ سفید تھا حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کو دیا گیا۔ میمنہ کے افسر حضرت زبیر بن عوام مقرر کیے گئے اور میسرہ کے افسر حضرت مقداد بن اسود۔ اور جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں پورے لشکر میں صرف یہی دونوں بزرگ شہ سوار تھے۔ ساقہ کی کمان حضرت قیس ابن ابی سعا کے حوالے کی گئی اور سپہ سالار اعلیٰ کی حیثیت سے جنرل کمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سنبھالی۔ آگے چل کر انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ اسلامی لشکر کے کتنے حصے ہوتے ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہے، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس کی تفصیل اور بھی بتائیں گے۔